السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ سیاسی منظرنامے پر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام خاصی متحرک دکھائی دے رہی ہے۔ گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی ایک اہم ملاقات ہوئی، جس کے بعد آزاد کشمیر انتخابات سے قبل دونوں جماعتوں کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور اتحاد کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان کو آزاد کشمیر صورتحال پر اپنی ثالثی کی آفر پر ابھی تک حکومت کے سگنل کا انتظار ہے۔ جے یو آئی اس ساری صورتحال کو کس طرح دیکھ رہی ہے اور آنے والے دنوں میں کون سے اہم فیصلے کرنے جا رہی ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سینیٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا اب یہ طے پا گیا ہے کہ آپ کی جماعت اور پیپلز پارٹی مل کر آزاد اور جموں کشمیر میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ کشمیر کی حد تک یقیناً جو ہے یہ طے پا گیا ہے۔ اس میں کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوئی بھی ہیں۔ آگے شاید مزید کوئی بہتری کی مزید امید ہو آزاد کشمیر کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ملکی سطح پہ جو ہے وہ معاملہ یہ طے ہوا سامنے رکھا جائے گا کہ آیا پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اکٹھے مل کے چل سکتے ہیں یا چلا جا سکتا ہے ملکی سطح پہ۔ صحیح۔ تو سر یعنی کہ بلاول صاحب نے آپ کو یہ آپشن بھی دی ہے کہ آپ وفاق میں بھی ان کو جوائن کریں؟ نہیں، وفاق میں تو بلاول صاحب کا شاید ممکن ہے۔ اگر آپ گورنمنٹ کے حوالے سے بات کر رہی ہیں تو گورنمنٹ کے حوالے سے بلاول صاحب خود بھی جو ہے نا، ان کا سٹینڈ یہ ہے کہ ہم نے ایک بات دستوری عہدے تو یقیناً لیے ہیں مگر حکومت کو جوائن نہیں کیا۔ تو اگر آپ کا مطلب حکومت کو جوائن کرنا ہے تو حکومت کو میرا خیال ہے وفاق میں نہیں۔ صحیح۔ سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ کیا پی ٹی آئی کے لیے کوئی چانس بن سکتا ہے کہ وہ آپ کے اتحادی بنے؟ آلدو ان کو ابھی تک کوئی الیکشن سمبل نہیں ملا اور جو ان کی رجسٹریشن کا ایشو ہے وہ بھی چل رہا ہے، بٹ از دیر اینی چانسز؟ آزاد کشمیر کی میں بات کر رہی ہوں۔ آزاد کشمیر میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت دفعہ پی ٹی آئی نزدیک آتی ہے اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے۔ یہ جس وقت پاکستان میں ریزرو سیٹس کا معاملہ تھا اس وقت بھی کچھ جو ہے نا وہ اس طرح کی موومنٹ تھی، اور یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک اس حوالے سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ صحیح۔ اچھا، یعنی آپ کا گلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے، وہ بات کرتے ہیں بٹ وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ڈیسیجن شاید نہیں لے پاتے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، اگر ان کے نقطہ نظر سے سوچا جائے یا ان کے نقطہ نظر سے کہا جائے کہ ان کی لیڈرشپ ہے یا ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ موجود نہیں ہے یا کسٹڈی میں ہے یا ڈیٹینڈ ہے، تو اس وجہ سے شاید وہ ڈیسیجن نہیں لے پاتے، نزدیک آتے ہیں پھر پیچھے چلے جاتے۔ اچھا سر، بلاول صاحب نے یہ بھی آپشن دی ہے مولانا صاحب کو کہ وہ بلوچستان میں اس کا حصہ بنے، حکومت کا حصہ بنے۔ میں نے اس کو، میں خود موجود نہیں تھا مگر میں نے اس حوالے سے سنا ہے، اور اس کے اوپر یہ بھی میں نے سنا ہے کہ مولانا نے اس پہ کوئی ایسا جواب نہیں دیا، نہ ہاں میں نہ نا میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جماعت کے سامنے رکھیں گے اور رکھنے کے بعد جو بھی جماعت کا فیصلہ ہوگا وہ آپ تک کنوے کریں۔ صحیح۔ سر ریسنٹلی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک آفر کی تھی حکومت کو کہ وہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے اے جے کے میں اس کے اوپر وہ ثالثی کروا سکتے ہیں، کیا حکومت نے اس پہ کوئی رسپانس دیا یا مکمل خاموشی ہے؟ وہ مولانا نے از خود آفر نہیں دی تھی، جیک کی طرف سے اور آزاد کشمیر میں بہت سارے انفلوئنشل لوگوں کی طرف سے مولانا صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ثالثی کروائیں۔ جیک کی طرف سے خط بھی آیا تھا مولانا کو اور ان کو مکمل اختیار بھی دیا گیا تھا، اور بھی بیچ میں لوگ تھے جنہوں نے یہ کنوے کیا مولانا صاحب کو کہ آپ اگر کروائیں گے تو جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا ثالثی کے حوالے سے وہ ہم مکمل طور پہ ایکسیپٹ کریں گے۔ پھر اس کے بعد پرائم منسٹر اس روز شاید سوئٹزرلینڈ میں تھے یا سوئٹزرلینڈ سے چل پڑے تھے استنبول کے لیے، ان کو میسج کنوے ہوا تھا مگر اس کا شاید جواب نہیں آیا۔ پھر ان کے علاوہ جو ان کے پیچھے ہیں لوگ، ان کو بھی میسج کنوے ہوا تھا، ان کا بھی جواب نہیں آیا۔ یعنی حکومت نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے؟ حکومت نے اور حکومت کے پیچھے لوگوں نے مکمل خاموشی اختیار کی ہے۔ پیپلز پارٹی نے، آپ بلاول کی آپ نے تقریر سن لی؟ جی بالکل، انہوں نے بھی آفر کی ہے کہ ہم مل کے کرتے ہیں۔ آفر کی ہے، اور اس کے علاوہ کشمیر میں جتنے بھی حلقے تھے وہ ہمیں ایکسیپٹ کر رہے تھے، یعنی مولانا صاحب کو ایکسیپٹ کر رہے تھے، مگر شاید گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ کے ساتھ طاقتور حلقوں کو
شاید یہ قبول نہیں ہے، ورنہ ابھی تک ایکسیپٹنس یا ریجیکشن آ جاتی. صحیح. تو سر کیا بلاول صاحب کے ساتھ مل کے اس کانفلکٹ کو حل کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر حکومت رسپانس نہیں دے رہی تو اس کانفلکٹ کو حل تو کرنا ہے. وہ انہوں نے ایک پرپوزل بھی دیا تھا آزاد کشمیر میں، اور انہوں نے ایک خاکہ سا بنایا تھا کہ وہ کمیٹی کی کیا شکل ہو سکتی ہے. دیٹ از ہیڈڈ بائی مولانا صاحب، اور اس میں اور لوگ بھی بڑے محترم لوگ وہ شامل تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ مسئلے کو یہ لوگ حل کر سکتے ہیں. صحیح. تو وہ ان رائٹنگ بھی ہے، کنوے بھی ہوا ہے، شاید مولانا صاحب تک بھی کنوے ہوا ہے. تو جواب نہیں آ رہا گورنمنٹ سائڈ سے. جو ابھی اس وقت جو بھی پرابلم ہے گورنمنٹ سائڈ سے یا گورنمنٹ کے پیچھے سائڈ سے. اینڈ سر ان یور اوپینین کیا حکومت کو یہ کانفلکٹ سوٹ کر رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر اتنی خاموشی اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ گورنمنٹ سیاسی فیصلے نہیں لے پا رہی، یہ ہمارا گلہ ہے. یہ ایک سیاسی معاملہ ہے اور اس کا سیاسی طور پہ حل ضروری ہے. کشمیر پاکستان کی اشارہ ہے، اور ہم کو یہاں پہ اس نازک جگہ پہ بالکل کوئی رسک جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے، قابل قبول نہیں ہے. اس معاملے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سیٹل ہو جانا چاہیے تھا اب تک، مگر جو ہے وہ شاید سیاسی سوچ کی کمی ہے یا سیاسی ول کی کمی. سر آپ نے کہا کہ گورنمنٹ جو ہے سیاسی فیصلے نہیں لے پا رہی، تو پھر یہ گورنمنٹ کر کیا رہی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایوان میں اس قسم کے بل آ جاتے ہیں جو کہ قائمہ کمیٹیوں میں ڈسکس ہی نہیں کیے جاتے؟ اس میں 2 بل آتے ہیں، جس میں ایک آئی ٹی بل ہے، اس کے بعد ہیبیچول آفینڈر بل ہے. گورنمنٹ کر کیا رہی ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں ملک کی جو حالات ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں جا رہے؟ کل لاہور میں جو سانحے ہوا، اس سے پہلے بھی ڈفرینٹ قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں. پھر گورنمنٹ کیا کر رہی ہے جب اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے گورنمنٹ یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ ہماری مرضی ہم نے جہاز لیا ہے؟ آن دا ادر ہینڈ ایک باپ جو اپنے بیٹے کے کفن کے پیسے نہیں پورے کر سکتا. پھر یہ کیا کر رہی ہے گورنمنٹ، اور اس میں پھر کیا کردار ادا کرنا چاہیے عوام کو، اپوزیشن کو؟ گورنمنٹ اس وقت تو مہنگائی کر رہی ہے، اس وقت تو پیٹرولیم کمپنیوں کو بینیفٹ دے رہی ہے. مہنگا کرنے کا بھی بینیفٹ، ریٹ گرانے میں ڈیلے کرنے کا بھی جو ہے بینیفٹ، ہر جگہ پہ وہ جو ہے نا وہ جو مافیاز بنے ہیں ان کو بینیفٹ دے رہی ہے. اس وقت گورنمنٹ کا یہی کردار ہے. اور آپ نے یہ 2 بلوں کا ذکر کیا، آپ شاید ایف بی آر کے حوالے سے جو ویلیڈیشن کا معاملہ ہے وہ بھول گئی ہیں. وہ ویلیڈیشن انہوں نے وہ دونوں ہاؤسز سے پاس کروا لیا اپنی سو کارڈ میجورٹی کے بل بوتے پہ، اور اس میں جتنی اپائنٹمنٹ ہے 2 لیگل ہیں یا انلیگل ہیں، ان سب کو جو ہے ویلیڈیٹ کر لیا ماضی سے. بٹ سر مائی کوشچن از کہ یہ کس طرح سے یہ ایوان میں چلے جاتے ہیں وداؤٹ ڈسکشن؟ یہ تو جو لوگ بغیر ڈسکشن یا بغیر ریڈنگ کے، بغیر پڑھے جو ہے وہ ایوان میں چلے جاتے ہیں، ان کو جو ہے شاید اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ کیا جو کچھ ہم فوائد لیتے ہیں ملک و قوم کی کاس پہ، کیا ہم وہ حلال کر پا رہے ہیں؟ سر کل آپ نے واک آؤٹ بھی کیا. ایوان کا مسئلہ تو چلیں اپنی جگہ، قائمہ کمیٹیوں میں ایسا کیا چل رہا ہے کہ آپ کو بطور احتجاج واک آؤٹ کرنا پڑ گیا؟ کوئٹہ کا کرایہ جو ہے وہ کراچی کا اور اسلام آباد کا فاصلہ جو ہے تقریباً جو ہے وہ 2.25 گنا ہے. اور کوئٹہ جو ہے وہ جہاز جب جہاں سے جاتا ہے اس کو جو ٹائم لگتا ہے 1 گھنٹہ 5 منٹ، 1 گھنٹہ پورا یا 1 گھنٹہ 10 منٹ. کراچی جو ہے اسلام آباد سے جہاز جائے گا 2.25 گھنٹے، اور یہ کوئٹہ کا جہاز زیادہ پیک ہوتا ہے، اور کوئٹہ کا کرایہ جو ہے وہ 4 گنا زیادہ ہوتا ہے نسبتاً کراچی کے. وہ میں نے پچھلے سال 15 جولائی کو شاید یہ سوال کیا تھا. 15 جولائی کے بعد ایک دفعہ اس سے پہلے یہ معاملہ آیا چند روز، اور اس میں ہم نے جب یہ ریز کیا کہ فارمولہ بتا دیجئے کہ یہ جو فیئر ہیں اس کو کس طرح سے مقرر کرتے ہیں، تو ڈیفنس سیکرٹری صاحب نے وہ ٹائم لیا کہ وہ فارمولہ یقیناً بتائیں گے. پھر اس کے بعد ڈیفنس منسٹر صاحب آگے، انہوں نے کہا نہیں، اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، ان کا جو چیز جی چاہے وہ کرایہ مقرر کریں. تو جب گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے کرایوں کے اوپر، پی آئی اے پہ، فلائی جناب پہ، ایئر بلو تو چل ہی نہیں رہی ہے کوئٹہ کے لیے، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ واک آؤٹ کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. صحیح. سر پھر قائمہ کمیٹیوں میں بھی رویہ یہی ہے کہ جو حکومتی اراکین ہے دے ڈونٹ کیئر، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ چیزیں کک ہو رہی ہیں، چیزیں اس وقت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پک رہی ہیں، مگر وہ شاید ابھی تک چیزوں کی ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے. تو کسی دن جس دن اس نے ڈائریکشن لے لی تو یقیناً حکومت کے لیے بہت بڑی مشکلات ہوں گی، اور یہ ڈائریکشن لینے کی صلاحیت جو ہے میرا خیال ہے JUI رکھتی ہے. تو پھر یہ معاملات چلیں گے کیسے کہ جب ایوان کے اندر بھی جو قانون سازی ہے وہ ڈھنگ سے نہیں ہوگی، قائمہ کمیٹیوں سے واک آؤٹ کرنا پڑے گا، پھر پارلیمنٹ کو بند کر دیتے ہیں، عوام کے ٹیکسوں سے ان کی تنخواہیں جا رہی ہیں، پھر یہ کیوں چل رہی ہے؟
جی پارلیمنٹ کو بند کرنا پڑے گا شاید، کیونکہ یہاں پہ 4-5 گنا تنخواہ آپ ایک اسٹروک میں بڑھا دیتے ہیں اور باقی لوگوں کی 60% بڑھاتے ہیں، تو یقیناً جو ہے یا تو یہ بہت پریولیج کلاس ہے یہاں پہ جو آئی ہوئی ہے، جو یہ تو عام پارلیمنٹیرین کی بات کر رہا ہوں، اور اگر اس میں منسٹرز کی اور ایڈوائزرز کی ان کی اگر آپ تنخواہوں کا حساب لگائیں تو آپ پھر جو ہے نا آنکھیں کھل جائیں گی. تو باقی گاڑیاں الگ ہیں، پیٹرول الگ ہے، گارڈز الگ ہیں، تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ شاید للو تللوں کے لیے ہے. تو للے تللے جو ہے وہ طاقت کے بل پہ اس وقت ہو رہے ہیں، مگر کسی سر وقت بھی وہ طاقت پہ آ سکتی ہے. اپوزیشن اس پہ کوئی احتجاج کر سکتی ہے، کوئی دباؤ ڈال سکتی ہے ایوان کے اندر، یا اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ اپوزیشن اب تک شاید متحد نہیں ہو پائی. اپوزیشن جو ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسا اجلاس ماں سوائے ایک کھانے کے یا 2 کھانوں کے جس میں انہوں نے کوئی ہمیں اپوزیشن سمجھ کے کبھی بلوایا ہو یا کبھی جو نا اس کے یہ کہا ہو کہ آپ آئیے، یہ مسئلہ ہے، یہ قانون آیا ہے، اس پہ مشاورت کرتے ہیں، یہ ایشو ہے ملک و قوم کے لیے، اس پہ مشاورت کرتے ہیں. وہ ابھی تک آج تک ہم اس پہ کہیں اکٹھے بیٹھ نہیں پائے. یعنی اپوزیشن بھی معاملات سیریس جو ہے نہیں؟ لگتا ایسے ہی ہے کہ ہم خود بھی اتنے سنجیدہ نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ 90% لوگ ہیں، تو پھر اگر آپ کے ساتھ 90% لوگ ہیں تو پھر تو آپ کو سب کچھ اب تک ٹاپل کر لینا چاہیے تھا. اچھا، پھر ایوان کے باہر بھی یہی چیز ریفلیکٹ ہو رہی ہے، اس لیے مولانا صاحب نے پی ٹی آئی یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم کو جوائن نہیں کیا احتجاج کے لیے؟ ظاہر ہے، دیکھیے ہم کسی ایک ایشو کے قیدی نہیں بن سکتے. ہم کو اگر کوئی ملکی مفاد میں معاملات ہیں، ہم اس کے بالکل ملک کا مفاد جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے جو ہے مقدم ہوگا. مگر کوئی کسی ایک ایشو کے گرد ساری پالیٹکس گھومے، یہ شاید ہمارے بس میں نہیں ہوگا. وہ ان کا یقیناً ایجنڈا آئٹم نمبر 1 ہوگا، مگر ہمارا ایجنڈا آئٹم نمبر 1 نہیں بن سکتا. اس وقت مہنگائی جو ہے اس سے بڑا ایشو ہے، اس وقت ملک میں امن و امان اس سے بھی بڑا ایشو ہے. بہت سارے ایشوز جو ہے نا، بہت سارے معاملات اس ملک کو درپیش ہیں، مگر وہ ملک کو معاملات درپیش ہونے چاہیے، کسی پارٹی کو نہیں، کسی فیملی کو نہیں. سر اچکزئی صاحب کی بھی ریسنٹلی مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور پھر یہی کہا گیا تھا کہ مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے گی، اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اور نتیجہ یہی ہے نا، دیکھیے آپ پہلے جو ہے نا اس کو وسیع کریے، اس پلیٹ فارم کو، اس کو ملکی مسائل کی طرف لے کے آئیے. عرض صرف یہ ہے کہ ایک کسی پارٹی کا ایشو جو ہے وہ پورے ملک کا ایشو نہیں ہوگا، کسی ایک فیملی کا ایشو وہ پورے ملک کا ایشو نہیں ہوگا. آپ اس کو ملکی مسائل کی طرف لے کے آئیے. مہنگائی کا اس پہ بات ہو سکتی ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس پہ بات ہو سکتی ہے. دیکھیے مولانا نے 26 امینڈمنٹ میں انگیج کیا، ہر وقت ساتھ لے کے چلے، مگر دی مومنٹ جو ہے نا وہ ہم نے انکار کیا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چل پا رہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ سارا ملبہ جو ہے نا دوسری طرف. تو اس رویے کو یا ان رویوں کو ٹھیک کرنا ہوگا. جو کہا جائے، جو بات طے ہو وہ طے ہو اور اس کو اون کیا جائے. بھلے اگر غلطی ہوئی ہے تو کہا جائے کہ جی ٹھیک ہے ہم سے غلط ہوا، مگر ہوا ہے اسی طرح سے. فیکٹس کو جو ہے مروڑنا جو ہے مناسب نہیں. تو سر پھر کسی اے پی سی میں بیٹھ کر ان جماعتوں کو طے کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے رویوں پر غور کریں اور پھر کوئی ایک حکمت عملی بنائے. اے پی سی یا کوئی اور اس کا طریقہ نکالنا پڑے گا، کیونکہ لوگوں کو جو ہے وہ یقیناً عوام تنگ ہو چکے ہیں اس کے لیے. یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ویسے کچھ پارٹیاں جو ہے نا بھی اکٹھی مل سکتی ہیں، بھلے وہ مذہبی پارٹیاں ہوں، بھلے وہ اس میں ایک اکٹھی جو ہے نا وہ اپوزیشن اکٹھی ہو جائے، مگر ایک طریقہ کار وضع کرنا پڑے گا. مگر مسائل وہ ملک کے مسائل پہ بات ہوگی، ملک کے مسائل کو آگے لے کے چلا جائے گا. اس میں ایک سیکنڈری ایشو جو ہے نا وہ لیا جا سکتا ہے کسی اور طرح سے، کسی پارٹی کے مسائل کو، مگر پرائمری ایشو جو ہے نا صرف ملک کے مسائل ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. افغان طالبان رجیم کی جانب سے بلوچستان سرحد پر کیے گئے ڈرون حملوں کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر کل رات افغان طالبان رجیم کی جانب سے بلوچستان کی سرحد پر 4 ڈرونز داغے گئے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری سچویشن کو کہ یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب سچویشن آلریڈی کمپلیکیٹڈ ہے، تو اس کے بعد اب مزید حالات کیا بنتے دکھائی دے رہے ہیں؟ جی اب بڑا کمپلیکس سچویشن ہے، بٹ انفارچونیٹلی اب پاکستان کے بس میں تو ہے نہیں جی کہ ان کا مائنڈ سیٹ چینج کیا جائے. اور انفارچونیٹلی جو TTA ہے، تحریک طالبان افغانستان، دے آر ناٹ گورننگ کابل فار دا پیپل آف افغانستان.
تو ان کی سرزمین، ان کے لوگ، ان کی روایات آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں، پختون روایات کو، ان کا تشخص تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے اس ٹی ٹی اے کی طرف سے، اور پاکستان از اے ٹارگٹ، اور ساتھ ہی پراکسی سپانسر انڈیا، آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، دے وانٹ فرکشن، اور جو وار ٹیررزم کی جو اکانومی ہے اسی کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہتے ہیں، اور سیکنڈلی وہ جو ان کے ایلیمنٹس پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں، خاص طور پہ بلوچستان کے اندر، کیونکہ اس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک اسٹریٹجک اپلیکیشن ہے، اٹس ناٹ اے نارمل اپلیکیشن. سو ان کو وہ اپنی سپورٹ دکھا رہے ہیں کہ جی وی آر ہیئر ٹو سپورٹ یو، یو کنٹینیو ود دوز اسپرٹس، تاکہ ان کو ریکروٹمنٹ میں، ریڈیکلائزیشن میں، ایک کینوس دکھانے میں، اور دنیا کے اور جو سوداگر ہیں جن کو ٹیررزم چاہیے ایز اے لیڈ پالیسی، کنٹریز لائک انڈیا، ان کو شو کیس کر رہے ہیں کہ جی لک وی آر لائنگ ہیئر، آئیے ہم سے بات کیجیے، ہمیں استعمال کیجیے. دیٹ از وٹ دا سچویشن از. اور پاکستان کی بھی اپنی ایک پالیسی کنسسٹنسی کے ساتھ چل رہی ہے، اس پہ چل کے آگے بات ہو سکتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے کر رہے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اپلیکیشن ان بلوچستان از اسٹریٹجک ان نیچر. خیبر پختونخوا میں ٹیکٹیکل اپلیکیشن جاری رہے گی، اور پراکسی سپانسر جو ہے وہ ہیوی بجٹس کے ساتھ ان کو فردر کوشش کرے گا. اچھا سر، آپ نے انڈیا کی بات کی ہے، انڈیا نے تو ایک بیان بھی دیا، ایک بڑا ویئرڈ سا بیان تھا، دفتر خارجہ نے اس کی جو تھی انہوں نے مذمت بھی کی، جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کے انفراسٹرکچرز پر حملے کر رہا ہے. اب اس بیان کے بعد تو جو انڈیا کی انوالومنٹ تھی افغانستان کے ساتھ، وہ تو بڑی واضح ہو گئی ہے. جی، جو دیکھیں پراکسی سپانسرز ہوتے ہیں، اٹ از دیئر ریسپانسبلٹی کہ وہ فائنینشیل لائن، ڈپلومیٹک سپورٹ، پولیٹیکل سپورٹ، ایک انوائرمنٹ، ہیومن رائٹس کے اوپر آپ کو کرائے کرتے دیکھیں گے. اور پاکستان کو، دنیا کو یہ پھر ثابت کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان از اے ٹیررسٹ کنٹری، یا پاکستان بڑا ظلم کر رہا ہے افغانستان. یہ وہی لوگ ہیں جو 2021 میں سیکیورٹی کونسل میں یہ چیزیں لے کر گئے تھے کہ جی افغانستان کے اس طالبان رجیم کو ماننا ہی نہیں چاہیے، ان کی ہیومن رائٹس وائلیشن ریکارڈ از ویری بیڈ، ویری پور. عورتوں کو تو یہ انسان سمجھتے بھی نہیں ہیں، وہ تو خیر آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے 50% جو سے زیادہ جو افغان خواتین ہیں ان کو تو سسٹم سے ہی باہر کر دیا، ان کی ایگزسٹنس اور نو ایگزسٹنس ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس ٹو دیم. تو یہ وہی انڈیا وہاں پہ لے کے گیا، خود لیڈ انسٹرومنٹ بن گیا جی اس کا. ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، چاہے وہ گرونت سنگھ ہو، نجر سنگھ ہو، اس کا جو بینک کا پلاٹ تھا مرڈر کا امریکہ کا، تو دے آر انوالوڈ. قطر میں دیکھ لیں، ہمارے پاس ان کا منکی بیٹھا ہوا ہے کلبھوشن یادو. تو اس میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ انڈیا از کولیبریٹنگ وتھ ایم. اور ابھی جو لنڈسے گریم نے جو یو کے انوائے ہیں افغانستان کے بارے میں، انہوں نے بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ جو ٹی ٹی اے کی حکومت ہے یہ بہت سے ٹیررسٹ گروپ کو رکھ رہی ہے، سپورٹ کر رہی ہے. تو دیٹ از اے کلیئر لنکیج کہ کیسے تانے بانے مل رہے ہیں. سو ذہن ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جو پاکستان کے جو ایکشنز ہیں اگینسٹ دا ٹی ٹی اے، آپریشن جو ہو رہے ہیں ٹی ٹی اے کے خلاف افغانستان کے اندر، کسی اور ملک نے پاکستان کو کنڈیم نہیں کیا ہے، یا کسی ملک نے پاکستان کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں بولی ہے ادر دین بھارت، ادر دین انڈیا، اور مے بی ون آڈ وائس اسرائیل سے آئی اور افغانستان. اور تمام ممالک نے بڑا کلیئرلی کہا ہے، موسٹلی کنٹریز ہیو سیڈ کہ پاکستان ریزرو دا رائٹ آف رسپونڈنگ، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو پاکستان پالیسی از ویری کلیئر، پاکستان ول پرسو اٹ. سر ایک طرف اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پراکسی وار ہے پاکستان میں، آن دا ادر ہینڈ ہمارے جو سرحد ہیں ان کے اوپر ڈرونز حملے کیے جاتے ہیں افغان طالبان رجیم کی جانب سے. اب یہ جو ٹو پرونڈ اسالٹ ہے، اس کو ہم نے کاؤنٹر کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں اٹس ناٹ اے بگ ایشو ملیٹریلی، جو کاؤنٹر کا ایشو ہے نا، ملیٹریلی ہم نے پہلے بھی اس وار کو لڑا ہے، 2003 میں، 2007-8 میں، 14 میں، اس سے ورس کنڈیشنز تھیں جی پاکستان کے اندر. صحیح. تو ملٹریلی ابھی بھی آپریشنز ہو جائیں گے، سارا کچھ جائے گا. ایکچوئل چیز ہے کہ آپ ہول آف اے نیشن اپروچ کے تحت جو باقی پرونگز ہیں، جو سوشو اکنامک پرونگز ہیں، اب دیکھیں نا، ایک ٹیررسٹ آتا ہے جو کراچی تک پہنچتا ہے تو اس کو مطلب ہے کہ اس کو یہاں سے بھی سپورٹ تو حاصل ہے، کہیں نہ کہیں وہ رکا ہوگا، کہیں ٹھہرا ہوگا، کسی نے اس کو ویپن دیے ہوں گے کسی نے. تو آئی تھنک انٹرنل جو ہماری پولیٹیکل کلیئرٹی کے ساتھ ہم نے جو انٹرنل چیزیں ہیں، یا جو انٹرنل ہماری جو سیکیورٹی کے آسپیکٹس ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان موسٹلی وکٹم رہا ہے پور گورننس کا. جتنی انسٹیبلٹیز ہے نا سوزین، یہ اتنی وار یا بیٹل فیلڈ میں نہیں پیدا ہوتی جتنی ان دی کوریڈورز آف پور گورننس پیدا ہوتی ہے. صحیح. تو آئی تھنک اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ہی توجہ نہیں ہے، بہت توجہ ہے، اس کو اور امپروو کرنا ہے. ایوری سٹیزن پاکستان ول ہیو ٹو ایکٹ. تو آپ جب پیس ود ان گین کر لیں گے یا بہتر کر لیں گے، تو پیس ود آؤٹ از ناٹ اے
that big issue. یعنی کہ باقی جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کی اب پراپر امپلیمنٹیشن کرنی پڑے گی. یہ جس طرح سے کراچی رینجرز ہیڈ کوارٹر پر جو حملہ ہوا اس کے بعد تو پھر یہی آپشن بچتا ہے ہمارے پاس. دیکھیے سوزین, یہ تو ایک ڈومین ہے جو آپ کو ٹیررزم نظر آ رہا ہے, ایکٹ آف ٹیررزم, جو سبورژن ہو رہی ہے یا ریڈیکلائزیشن کی چیزیں ہیں, جو سبورژن کی چیزیں ہیں, جو سوشو اکنامک ڈیپریویشن سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پاکستان کی اکثر سوشل موومنٹس جو ہیں یہ ہائی جیک ہو جاتی ہیں پیسے کے ساتھ ہی اور انوالومنٹ کے ساتھ ہی, اور سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس بن جاتی ہیں, چاہے پی ٹی ایم کی شکل میں ہو, بی وائی سی کی شکل میں ہو, کشمیر ایکشن کمیٹی کی شکل میں ہو. تو کچھ تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے میتھڈ. یہ ایسے نہیں ہے کہ لوگ اتنے آرگنائز بھی ہو جاتے ہیں, اتنا ان کو پیسہ بھی مل جاتا ہے, اتنی ان کے جلسے بھی ہو جاتے ہیں, فنڈنگ بھی ہو جاتی ہے. آپ ذرا 2 جلسے کر کے دکھائیں نا, پولیٹیکل پارٹی سے پوچھیں یہ ان کے کتنے ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں اور ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از. تو پارٹیز نہیں کر سکتی, لیکن یہ لوگ ملینز آف پیپل اکٹھا کرنے کی کاروائیوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں, تھاؤزنڈ آف پیپل اکٹھے کرے. تو دیر از اے پرپز. That's why I say کہ جو ہماری جو بلوچستان کی اپلیکیشن ہے وہ بہت ہی اسٹریٹجک in nature ہے. There are other characters, players also. But having said that, that is led by India, highly supported by افغانستان, اور ان کو تو پیسہ چاہیے. پہلے رشیا سے آ جاتے تھے, پھر امریکن وار ہوئی تو امریکن یہاں پہ 27-28,000 کانٹریکٹرز پھر رہے ہوتے تھے, وہ پیسے بھر کے پھر رہے ہوتے تھے, ان کو مل جاتے تھے ویپن, انلیگل اسپیکٹرم, پاپی کراپس, تو بہت ساری چیزیں ہیں. اب وہ انڈیا سے بھی آ جاتا ہے, امریکنز بھی ابھی ان کو پے کرے. تو آئی تھنک پاکستان کو ایک سیریس اوفینسو لانچ کرنا ہوگا ان ڈپلومیٹک اینڈ ان ادر ڈومینز آلسو. اس کو تب جا کے آپ اس کو اچھا سر, اب جو سچویشن تھی جو کل رات کو بنی پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان جو حملے ہوئے, اس پہ رشیا نے کہا ہے کہ آپ بات چیت سے ان کو حل کریں, انگیجمنٹ کریں. کوئی بائیلیٹرل انگیجمنٹ ان حالات میں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے, ہم نے پاسٹ میں قطر میں کیے, دوحہ میں مذاکرات ہوئے, اورمچی میں ہوئے, سعودی عربیہ گاٹ انوالو ٹو دس, رشینز بھی ڈائریکٹلی انوالو رہے, اور ابھی بھی انہوں نے کہا ہے ہو سکتے ہیں. صرف ایک چیز کرنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان کے طالبان اس کو افغانستان کا مسئلہ سمجھیں, اس کو افغانستان کے لوگوں کو اپنے ذہن میں لیں, وہاں کے انسانوں کو انسان سمجھنا شروع کر دیں. اگر انہوں نے ٹی ٹی پی اپنی پاور, اپنی اتھارٹی کے لیے کر رہے ہیں, انہیں دیکھیں نا, دے آر ناٹ آنسریبل ٹو دا پیپل آف افغانستان. کو ڈیموکریٹک پروسیس تو ہونا نہیں ہے. 2021 میں انہوں نے کہا تھا کہ آل انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے. ویئر از دیٹ گورنمنٹ؟ آف دا ریکارڈ انہوں نے 40-45% تو غنی صاحب کے لوگوں نے, 50% سے زیادہ غنی صاحب کے لوگوں نے اس حکومت میں شامل ہونا تھا. کدھر ہے؟ خود ہی ملا, خود ہی ملیٹنٹ, خود ہی بانٹو, ادھر آپ بیٹھ جائے, ادھر آپ بیٹھ جائے. پھر اپنی کنٹسٹیشن بھی ان کی جا رہی ہے. نورزئی جو ہے وہ چکزئیوں سے لڑ رہے ہیں, چکزئی نورزئیوں سے لڑ رہے ہیں. تو یہ چلڈرن آف کانفلکٹ جو ہیں, یہ تب ان سے نیگوسیشن کا اثر ہو جب اس اکانومی کو باہر نکالا جائے. اچھا جی, یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ہر چیز کرنے کو تیار ہیں لیکن ہمیں خود کرنے دیں. آپ کو جب موقع دیا جاتا ہے, آپ کو 20 دیکھیں نا سیٹلمنٹ ہو رہی تھی, آپ کو یاد ہوگا. پاکستان نے تو آج کل اس پہ کریٹیک بھی بہت ہوتی ہے. پاکستان نے کون سا موقع ان کو نہیں دیا, مجھے بتائیے. more than 40 years آپ کے گھروں میں, آپ یو آلسو بلانگ ٹو دیٹ ریجن, آپ کو پتہ ہے ہم سب نے کتنی قربانی دی. ہماری جابز, ہمارے بچوں کے اسکولوں میں, ہر جگہ ہم نے. میں خود ایک یونیورسٹی کا پرنسپل ان اسکول جہاں پہ ان کے بچے پی ایچ ڈی کر رہے تھے, ماسٹرز کر رہے تھے. اب انفارچونیٹلی دے ہیو ٹو گو بیک بیکاز آف دیئر پالیسیز. سمپل ایک عام افغانی جو ہے وہ بھی سفر کر رہا ہے, وہ بول نہیں پا رہا, انٹرنیٹ کی بندش ہے, وہاں پہ آپ کی ریچ ہی نہیں ہے. کین یو گو اینڈ ڈو پروگرام دیئر؟ آپ نہیں جا سکتی, کوئی بھی نہیں جا سکتا. nobody can go there. So I think this is the non-state actor mind. ان کے ساتھ آپ نیگوسیشن کر کے معاہدہ کرنا ضروری ہے, نیگوسیشنز کرنی ضروری ہیں فار دی بیٹرمنٹ آف افغانستان فرسٹ. تو یہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو, ریجنل کنٹریز کو, خاص طور پہ رشیا کو بھی اب IS سے خطرہ ہے وہاں پہ. وہ چچنیا سے لے کے تو بشار الاسد تک ساری اپنی کہانی سناتے ہیں ان کو, جی ہم نے تو بدلہ رشیا سے لینا ہے. اچھا, وہ رشیا سمجھتا ہے کہ شاید ہم طالبان کو کچھ کہہ کے یہ ان کو قابو کر لیں گے. طالبان ان کو روتے ہیں کہ جی ہم نے IS کو لڑنا ہے, اور یہ بھی جھوٹ بولتے ہوں گے کہ جی IS کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے. پاکستان has capacity and capability to deal with our enemies through conventional means. پاکستان کو ضرورت ہی نہیں ہے ٹیررزم کے ذریعے دوسروں کو ویک کریں. Why would Pakistan weaken China or Russia یا Central Republics? We have strategic partnership with China. وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. انڈیا کو شکست دینے میں چائنا نے ہمیں کھل کے ہمیں سپورٹ کی ہے, کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. رشینز کے ساتھ وی آر امپروونگ اپان آر ریلیشن شپ. انڈیا تو صرف مطلب کہ وہ کرتا ہے نا, انڈیا کا پھر یہی حال ہے جیسے انڈو پیسفک میں جو انہوں نے وعدے کیے تھے, امریکہ جو ان کو مس ٹریٹ کر رہا ہے,
وہ ایکچولی ڈیزرونگ ٹریٹمنٹ ہے کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ جی ہم تو بڑے وشو گرو اور ہم بہت بڑی طاقت بن چکے ہیں. تو اٹ ٹک جسٹ 4 days. تو دیکھیں وار از ناٹ دا سولوشن. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس مسئلے کا حل بھی ٹیبل پہ ہی ہونا ہے. تو ارلی بیٹر. آئی تھنک رشین اگر کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں تو رشینز انڈرسٹینڈ 100% کہ پاکستان کی کیا ریزرویشنز ہیں. ورنہ پاسٹ میں آپ کو یاد ہے بڑے معاہدے ہمارے جلدی ہو جایا کرتے تھے, بٹ اس دفعہ nobody is pushing this just under the carpet. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, جنرل صاحب افغانستان سچویشن کے حوالے سے اپنا تجزیہ دے رہے تھے. آج سے نئے وفاقی بجٹ کا نفاذ ہو گیا ہے. یہ بجٹ عوام کے لیے کیا مشکلات لے کر آئے گا اور کون سے ٹارگٹس کو حاصل کرنا اہم ترین چیلنج ہوگا, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر ٹیکس امور اشفاق تولا صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ آج سے نئی وفاقی بجٹ کا نفاذ ہو گیا ہے اور آج آپ نے ایک اسپیشل پیپر جاری کیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پورے جنوبی ایشیائی خطے میں اس وقت پاکستان میں مہنگائی کی شرح سب سے زیادہ ہے. اب جو یہ نیا مالی سال شروع ہوا ہے یہ عوام کے لیے کتنا مشکل ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوزین تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان یور شو, اور آپ کو, آپ کی ٹیم کو اور آپ کے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوزین دیکھیں, اور تو یہ منتھلی انفلیشن کے فگرز آتے ہیں جو کہ ہر مہینے 1 تاریخ کو نکل آتے ہیں. تو یہ انہوں نے جون, اس میں کمی واقعی ہوئی ہے انفلیشن میں پچھلے مہینے کے مقابلے میں, تو یہ ایک اچھی سائن. اور پاکستان میں اس لیے انفلیشن زیادہ ہو گیا پیٹرول کرائسس یا گلف کرائسس کے بعد کہ ہم نے ہمارے جو پیٹرولیم میں ہم نے کافی اضافہ کیا اور مارک ٹو مارکیٹ کر دیا تھا. اس لیے ہماری میرا خیال ہے زیادہ انفلیشن میں اضافہ ہو گیا تھا, ورنہ ہمارا ایوریج انفلیشن 5-6% تھا اور علاقے یعنی اس پورے ریجن میں ہم 2nd یا 3rd ہوتے تھے. اور ایک سٹیج ایسا بھی آیا کہ جہاں ہم 3% پہ تھے اور علاقے میں سب سے ہم کم میرا خیال ہے ہوتے تھے. پورے بنگلہ شاید شری لنکا ہم سے تھوڑا سا کم تھا, مگر کیونکہ ہماری پالیسیز ایسی ہیں کہ ہم ٹیکس بھی پاس آن کر رہے ہیں, ہم ہر قسم کے جو لوازمات ہیں وہ پاس آن کر رہے ہیں انڈر IMF پروگرام, تو اوبویسلی انفلیشن کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا ہمارے لیے اس وقت مشکل ہو گیا ہے. اور اسی وجہ سے یہ آج بھی جو انفلیشن ہے 11+ ہی ہے. تو 11+ کا مطلب ہے کہ میرا خیال ہے دیکھیں جو انفلیشن بڑھا تھا فیول پرائزز کے بڑھنے کے بعد, اس میں کمی واقعی ہونی جتنی چاہیے تھی اتنی ابھی نہیں ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پرائز کنٹرول کا جو میکینزم ہے وہ صوبے کرتے ہیں اور اس کی اتنی افیکٹونیس نہیں ہے. اب دیکھیں جب سے آپ دیکھیں پیٹرول کی پرائز تو کم ہوئی ہے, شاید انٹرسٹی کرایوں میں بھی کمی واقعی ہو گئی ہے, مگر جو چیزیں بڑی تھیں, جو باقی لوازمات جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن آف گڈس تھا, وہ ابھی تک گڈس پہ کنٹرول نہیں ہوا. دیکھیں اشیاء خرد و نوش وغیرہ جتنی بھی تھیں ان میں کہیں کوئی کمی واقع نہیں. سر اب عوام کیا کرے گی؟ مٹی کھائے گی, ہر چیز مہنگی ہوگی, ٹماٹر مہنگے ہو گئے, آلو مہنگے ہو گئے, پیاز مہنگے ہو گئے, انڈے مہنگے ہو گئے. اب کیا کرے عوام؟ مٹی تو کھانے سے رہے. اب اس میں سیدھی بات ہے کہ آپ جب IMF پروگرام میں ہوتے ہیں, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کو, تو آپ عوام کو فلاح, ان کے نزدیک فلاح یہ ہے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جن کو سپورٹ کرنی ہے آپ کر دیں. اب اس کے اسکینڈل بھی آپ نے دیکھ لیے ہیں جو آئی ہیں رپورٹس ان کی, کتنی کرپشن اس میں ہو رہی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کی چیزیں اگر اس پہ آپ تدارک کریں اور یہ جو ڈائریکٹ سبسڈی آپ دیتے ہیں اور صوبوں کے حوالے اگر آپ کر دیں, پیسے بھلے آپ ان کو دے دیں اور وہی تقسیم کر دیں, وہ اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. دوسری طرف یہ ہے کہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے آپ کا, وہ اس پہ زیادہ پریشر ہے. میرا خیال ہے پریشر تو پوری عوام پہ ہے بٹ مڈل کلاس پہ زیادہ, کیونکہ ان کا ٹیکس بھی ایک تو زیادہ ہے. اب چلے تھوڑی بہت کمی واقعی ہوئی ہے, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشکل وقت ہے, مگر یہ ہے کہ تھوڑا عرصہ گزر جانے دیں. اگر جیسے کرائسس ان دا گلف ختم ہوا اور ابھی ہمارے آنریبل منسٹر صاحب نے کسی ٹاک شو میں کہا ہے کہ جی وہ تو ہم تو پلاٹس پہ دیکھتے ہیں, تو وہ فیول پرائزز میں ابھی میرا خیال ہے کافی چیزیں ہم کم کر سکتے تھے جو کہ ہم نے نہیں کی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی اس میں ابھی یعنی عوام تک جو ریلیف ہے وہ اس طرح سے پہنچ نہیں رہا جس طرح پہنچنا چاہیے.
जी जी, प्राइस कंट्रोल के मैकेनिज्म की मैंने आपको बात की ना, तो वो आप देखें, जैसे आप देखें अगर फ्यूल की प्राइस बढ़ती है तो फौरन टमाटर बिल्कुल एवरीथिंग, हर चीज बढ़ जाते हैं। एवरीथिंग। ठीक है। अच्छा सर, एक और और चीज़ जब बताएं फ्यूल की प्राइस कि कम हुई है। जी, ये जो 15,000 अरब से जी ज़्यादा जी का टैक्स वसूली का जो हदफ रखा है इस बजट में, वो आप कैसे पूरा करेंगे? ये स्टेशनरी पर 10-10% टैक्स लगाकर आवाम को नचोड़ा जाएगा? कि ये तो बहुत मामूली सी आइटम है, मगर मेन अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, तो 2 सालों से तो हम ये टारगेट पूरा नहीं कर सक रहे। तो मेरे नजदीक ये टारगेट रखा है इन्होंने, एम्बिशियस तो है, बीआर कहती है हम टारगेट पूरा कर लेंगे, मगर मुझे मेरी समझ से बालातर है कि किस तरीके से कर लेंगे। अल्लाह करे हो जाए, बिकॉज कि आपका जो मैकेनिज्म है ना, इस साल की जो कलेक्शन हुई है 13,000 प्लस है कुछ, उससे आप माइनस करेंगे 15,264, और उसका जो डिफरेंस जो होगा, यानी कि मेरे ख्याल से 13,900 जो आईएमएफ ने दिया था और 15,264, अब इसका जो डिफरेंस होगा उसको सुबह आपको वो देंगे उसके अपना 57.5%। तो ये बहुत कंटिंजेंट है, बिकॉज कि आपका जो बजटरी सपोर्ट आपको जो सूबे ग्रांट दे रहे थे वो उस पर मुनसर होगा कि 15,264 एफबीआर अचीव करें। इन हालात में जब मेरा ख्याल है जब मईशत इस तरीके से नहीं चल रही जैसे चलनी चाहिए, और टैक्स के एडवांसेज ये काफ़ी ले चुके हैं, मुझे लग रहा है मईशत और सफोकेट होगी, क्योंकि इनके रिफंड उनको नहीं मिलेंगे। जब रिफंड नहीं मिलेंगे तो उनको बिजनेस और कैश फ्लो सफोकेट होंगे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। एक चेन रिएक्शन है, पूरा इकोसिस्टम है, तो वो इफेक्ट होगा। मुझे नहीं लग रहा कि ये सपोर्ट आ सकेगी, और मेरा ख्याल है फिर वही मिनी बजट आएगा, फिर टैक्सेस लगेंगे मिनी कोई बजट, और, एंड यू इस थिंक कि तरीके मिनी से बजट आ चलेंगे। सकता है? देखिए, अब डिपेंड करेगा, आज तो पहला दिन था, दुआ करें ना हो, बट अगर 3-4 महीने में नहीं आएगा और आईएमएफ अगले रिव्यू पे अगर आ गया और वो कहते हैं कि नहीं जी आपसे तो हालात नहीं संभल रहे, तो हो सकता है अच्छा लाना सर, पड़ेगा। एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि अब ये जो बजट आ गया है, इसके नफाज में आपको 2 सबसे बड़ी रुकावटें क्या नज़र आ रही हैं? इसके निफाज में सबसे बड़ी रुकावट तो आपने देखा होगा, हालात, मारूदी हालात, अल्लाह करे क्राइसिस इन द गल्फ खत्म हो जाए। और दूसरा एक क्लाइमेटिक चेंजेस में आप देखें आज भी बड़ी ठीक ठाक नॉर्दर्न एरिया में और बारिशें और हुई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की मेरा क्लाइमेटिक चेंजेस से पाकिस्तान बहुत वल्नरेबल है, और इसमें हमारी ज़राअत काफ़ी इफेक्ट हो जाती है, उसकी वजह से हमारे इंडस्ट्रीज काफ़ी इफेक्ट हो जाती हैं, हमारे बजट और इकोनॉमी को स्लो डाउन फेस करना पड़ता है। तो एक तो ये बड़ा चैलेंज है हमारा, क्लाइमेटिक चैलेंज, और दूसरा हमारा जो चैलेंज है वो महंगाई है पब्लिक के लिए, तीसरा बड़ा चैलेंज है हमारा क्राइसिस इन द गल्फ। तो ये 3-4 बड़े चैलेंजेस हैं, इनसे नबरदाजमा होना मेरा ख्याल है इतना आसान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।